بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور انفارمیشن کو دوسروں تک بھی شیئر لازمی کریں۔ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے اس ویڈیو میں۔ دیکھیں جی، ایک بڑی کنفیوژن تھی کہ جی اگر ہم فائلر نہیں بھی ہوں گے تو بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا پرابلم نہیں آئے گا۔ ہم نے کون سی کوئی بڑی ٹرانزیکشن کرنی ہے یا کوئی بہت سا کوئی ہم نے جو ہے وہ بڑا کاروبار کرنا ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ کا نے نہیں بھی کرنا، آپ کے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کی وہاں سے کٹوتیاں ہوں گی۔ نمبر ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری یہ کہ اب ایسا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ اگر آپ آج سے بعد میں سال 2 سال 3 سال بعد بھی کوئی جا کے کوئی پراپرٹی کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تب بھی جو ہے آپ کو بہت زیادہ ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے نان فائلر ہونے کے لیے اگر ہوئے آپ تو۔ لیکن اگر آپ فائلر بھی ہوئے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسی وقت فائلر ہو کے آپ فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ اب ایسا نہیں، اب پچھلے 3 سال سے لگاتار فائلر ہوں گے تب جا کر آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی کنفیوژن تھی کہ جی جو نان فائلر ہوں گے وہ کچھ خرید نہیں سکیں گے۔ پہلے اس سے پیچھے یہ تھا پچھلے سال میں کہ جو نان فائلر تھے ان کے خرید و فروخت کے اوپر یہ ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب اس پابندی کو تھوڑا سا نرم کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کے پاس اگر آپ پیسے ہیں اور آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی بھی اور کوئی پراپرٹی، تو وہ آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ مقرر کر دی گئی ہے کہ اتنے تک تو ہے تو آپ خرید سکتے ہیں، اس سے اوپر کی ہوئی تو پھر آپ نہیں خرید سکتے۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا آئے گا۔ اب دیکھیں نا، اگر فرض کیا کہ جی 50 لاکھ یا 75 لاکھ یا 1 کروڑ سے نیچے کی یہ وہ لمٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جی میں نے یہ پراپرٹی خرید لینی ہے اور میں نان فائلر بھی ہوا تب بھی اب مجھے اجازت مل گئی ہے، میں خرید سکتا ہوں، تو اس میں کیا ہے، مجھے فائلر ہونے کی ضرورت۔ دیکھیں بھئی، اگر آپ نان فائلر ہوئے تو آپ کو ٹیکس نان فائلر والے دینے پڑیں گے، اگر آپ فائلر ہوئے تو آپ کو ٹیکس فائلر والے دینے پڑیں گے۔ ایک تو یہ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلا تو نقصان یہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں کہ جی نان فائلر کے جو ٹیکسز ہیں وہ فائلر سے ڈبل ٹرپل ہیں۔ ایک شارٹ سا میں آپ کو اندازہ لگاؤں کہ ایک پراپرٹی 5 مرلے کا پلاٹ آپ خریدتے ہیں تو فائلر جو ہے وہ ٹوٹل ملا جلا کے کوئی 10 12 15% کے قریب ٹیکس دیتا ہے، اگر سارے ملا لیے جائیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اور نان فائلر جو ہے اس کے ٹیکسز جو ہیں وہ کوئی کہیں 30% تک پہنچ جاتے ہیں اگر سارے ملائیں تو یہ کتنا ہیوج ڈفرینس ہے۔ تو اگر آپ نان فائلر ہوئے تو آپ کو بیرون ملک ہیں، پاکستان میں اپنے کاروبار کام کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں اپنے ڈاکومنٹس واٹس ایپ کرنے، اور 30 ستمبر سے پہلے اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کو لیٹ فیس بھی نہیں پڑے گی۔ اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو آپ 30 ستمبر کے بعد سے آپ کو لیٹ فیس بھی پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھیجیں اور ہم آپ کو رجسٹریشن کر دیں گے، FBR کے ساتھ NTN جاری کروائیں گے، سرٹیفکیٹ آپ کا جاری کریں گے، ATL لسٹ میں آپ کو شامل کروا دیں گے، اور یوں آپ بھاری ٹیکسوں سے بچ سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی جو قانونی طور پر دی ہوئی چھوٹ ہے ٹیکسوں کے اندر، اس کو حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔